بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ میاں والی سے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کاغذات نامزدگی دوسری مرتبہ جمع کرا دیے گئے۔ بیرسٹر لامیا نیازی اور بلال عمر ایڈوکیٹ نے این اے نواسی میاں والی کے لیے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ بلال عمر نے کہا کہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے دوسری مرتبہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی معطل ہوگا اور بانی پی ٹی آئی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس مل جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا۔ چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل کہا جا رہا تھا کہ بلاول لاہور کے حلقہ این اے 128 سے الیکشن لڑیں گے، تاہم انہیں این اے 127 سے الیکشن لڑنے کا مشورہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ این اے 128 پارٹی کے لیے کبھی سود مند نہیں رہا۔ بلاول بھٹو زرداری نے این اے 194 لاڑکانہ سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ خیال رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان لاہور کے حلقہ این اے 122 سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز لاہور کے حلقہ این اے 119 اور این اے 120 کے ساتھ ساتھ لاہور سے پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر بھی کاغذات جمع کرا دیے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپیل میں جائے گی تو انہیں بلے کا نشان مل جائے گا۔ جے یو آئی کے رہنما عبدالغفور حیدری نے ایک بیان میں کہا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو پھر سے ہم پر مسلط کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تر تحفظات کے باوجود الیکشن میں جا رہے ہیں، پی ٹی آئی اپیل میں جائے گی تو بلہ مل جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات ہوگی۔ پیپل پارٹی جانتی ہے سندھ میں متبادل قوت جے یو آئی ہے۔ یاد رہے کہ ملک میں 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جبکہ چند روز قبل الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق الیکشن نہ کروانے پر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالا دم قرار دیتے ہوئے ان سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایبٹ آباد کے گاؤں تھریڈی میں شارٹ سرکٹ سے گھر میں لگنے والی آگ کے باعث چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گاؤں تھریڈی میں آگ سے کچے مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد دب گئے۔ ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ گھر میں آگ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھر کے ملبے سے تمام لاشیں نکالی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے نکالی جانے والی لاشیں ماں اور 8 بچوں کی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر کو اپنے ہی متحد شہریوں کو مارنے کا اعتراف کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی فوجی افسر نے اعتراف کیا کہ 7 اکتوبر کو متحد اسرائیلی شہری صہیونی نے فوج کا نشانہ بنے تھے۔ اس فوجی افسر نے بتایا کہ متحد اسرائیلی شہریوں کو 7 اکتوبر غزہ سرحد کے نزدیک ایک اسرائیلی بستی میں مغروی بنایا گیا تھا۔ اس افسر کے مطابق اسرائیلی فوج نے حماس کے حملے سے بچنے کے لیے توپ کے گولے داغے، جن میں سے 2 گولے اسرائیلی گھر پر گرنے سے 14 افراد مارے گئے۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے بتایا کہ 7 اکتوبر کی مکمل تفصیلات جلد عوام کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ چند ہفتے پہلے ہی اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں متحد اسرائیلی شہریوں کے مرنے کے انکشافات کیے تھے۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کے قائد نواز شریف پر تنزیہ وار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے میاں صاحب کا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا، اس الیکشن میں ان کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلایا۔ بلاول بھٹو زرداری نے عام انتخابات کے لیے لاڑکانہ سے این اے 194 پر بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا کہ پی پی کا کسی سیاسی
سیاسی جماعت سے کوئی مقابلہ نہیں، ان کا مقابلہ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بنانے کا موقع ملا تو ملک کے نوجوانوں کو ریلیف دیں گے۔ سلیکشن کمیٹی کی جانب سے گزشتہ ایک برس سے ریڈ بال کرکٹ نہ کھیلنے والے محمد نواز کو لیفٹ آرم اسپنر نعمان علی کے متبادل کے طور پر کھلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی کی جانب سے منتخب ہونے والے محمد نواز نے گزشتہ 3 برس میں صرف 4 ریڈ بال کرکٹ میچ کھیلے ہیں۔ خیال رہے کہ محمد نواز جنوری میں نیوزی لینڈ کے خلاف شیڈول T20 سیریز کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ میں بھی شامل ہیں۔